السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے 3 کرسیاں اور 40 چہرے۔ شہر کی بلند و بالا عمارت کی 18ویں منزل پر ریان کا دفتر تھا۔ وہ ایک ذہین اور محنتی نوجوان تھا۔ ایک صبح جب اسے مینیجر کے کمرے میں بلایا گیا تو اسے خوشخبری ملی کہ اسے کمپنی کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ترقی تھی۔ ریان نے سوچا کہ اس خوشی کو اکیلے نہیں منانا چاہیے۔ اس نے اپنے موبائل سے ایک چھوٹا سا میسج اپنے تمام جاننے والوں کو بھیج دیا: آج شام میرے گھر پر دعوت ہے، میری ترقی کی خوشی میں۔ شام ہوتے ہی ریان کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ لوگوں سے بھر گیا۔ 1 2 10 دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 40-50 لوگ وہاں پہنچ گئے۔ کہکے لگائے جا رہے تھے، کھانا پینا جاری تھا، اور ہر کوئی ریان کے ساتھ سیلفی لے کر سوشل میڈیا پر ڈال رہا تھا۔ ساتھ میں مبارکباد کے اسٹیٹس لگائے جا رہے تھے: ریان بھائی، آپ تو چھا گئے، ہمیں تو پتہ تھا کہ آپ ایک دن بہت بڑے آدمی بنیں گے، پارٹی کا مزہ آ گیا یار۔ ریان کا فون اگلے 3 دن تک بجتا رہا، میسیجز، مبارکبادیں اور پھولوں کے گلدستے۔ ریان کو لگا کہ وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے جس کے پاس اتنے سارے مخلص دوست ہیں۔ 6 ہفتے گزر گئے، زندگی معمول پر تھی کہ اچانک ایک کالی رات آئی۔ ریان کی کمپنی، جو بظاہر بہت مضبوط تھی، اندرونی گھپلے اور مارکیٹ گرنے کی وجہ سے دیوالیہ ہو گئی۔ کمپنی راتوں رات بند ہو گئی۔ ریان کے پاس نہ نوکری رہی، نہ عہدہ، اور نہ ہی اگلے مہینے کا کرایہ دینے کے پیسے۔ بالآخر اسے اپنی گاڑی بیچنی پڑی۔ اس نے سوچا، کوئی بات نہیں، میرے پاس اتنے دوست ہیں نا، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اگلے دن ریان نے فون اٹھایا۔ اس نے باری باری ان سب لوگوں کو فون کیا جو اس کی پارٹی میں سب سے زیادہ شور مچا رہے تھے۔ پہلی کال پہ اسے سننے کو ملا: یار ریان، میں ابھی ذرا میٹنگ میں ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ ایک اور دوست کو کال کی تو وہ بولا: ارے یار، بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، لیکن تم تو ہمت والے ہو، مجھے یقین ہے تم سب خود ہی سنبھالو گے، میں ذرا مصروف ہوں آج کل۔ تیسرا بولا: چلو دل چھوٹا نہ کرو، یہ سب تو چلتا ہے۔ ایک ایک کر کے ریان نے سب کو آزما لیا۔ کسی کے پاس وقت نہیں تھا تو کسی کے پاس ہمدردی کے 2 بول تک نہ تھے۔ وہ ریان جو ہفتے پہلے سٹار تھا، اب اکیلا رہ گیا تھا۔ اسی اداسی میں ایک شام ریان اپنے اندھیرے کمرے میں بیٹھا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے 3 لوگ کھڑے تھے۔ اس کا دوست عامر، جس کے ہاتھ میں گرم کھانے کا ٹفن تھا۔ اس نے ریان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا: میں جانتا ہوں تم نے ٹینشن میں صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، پہلے کھانا کھاؤ پھر بات کریں گے۔ دوسرا دوست سعد، وہ ریان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا اور کچھ نہیں بولا، وہ بس وہاں موجود رہا تاکہ ریان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ اکیلا ہے۔ خاموشی میں بھی ایک بہت بڑی ہمدردی تھی۔ تیسرے دوست حماد نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور رات کے 12 بجے ریان کے ساتھ بیٹھ کر اس کی سی وی دوبارہ بنائی۔ اس نے کئی جگہوں پر فون کیے اور ریان کو نئی نوکری کے لیے تیار کیا۔ اس رات جب وہ تینوں چلے گئے تو ریان نے اپنے کمرے کی خالی کرسیوں کو دیکھا۔ اس دن اسے سمجھ آیا کہ ہجوم اور دوستی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا نادان تھا۔ وہ چہرے گن رہا تھا جبکہ اسے کرسیاں گننی چاہیے تھیں۔ ریان کو نوکری مل گئی، وقت پر لگا کر گزرتا گیا۔ کئی سال گزر گئے۔ ریان اب ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا۔ اسے ایک تقریب میں بلایا گیا جہاں ایک نوجوان لڑکا اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا۔ اس لڑکے کے گرد 40 سے زائد لوگ جمع تھے جو اسے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے اور اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ وہ نوجوان فخر سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ریان ایک کونے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے اس نوجوان کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھی جو کبھی اس کی اپنی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ ریان کچھ دیر بعد آہستہ سے اس لڑکے کے پاس گیا اور بولا: بیٹا، ان چہروں کو مت گنو جو روشنی میں نظر آ رہے ہیں، ذرا اندھیرا ہونے دو پھر اپنی کرسیاں گننا۔ اصل رشتے وہ نہیں جو تالی بجاتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو گرتے وقت ہاتھ تھام لیتے ہیں۔
تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ دوست بنانا آسان ہے، لیکن سچا دوست پہچاننا مشکل۔ خوشی میں شریک ہونے والے سینکڑوں ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کی حقیقت صرف وہی 3-4 لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ ہجوم اور دوستی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہمارے گرد بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو خوشی کے وقت ہمارے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، لیکن وہ سب ہمارے سچے دوست نہیں ہوتے۔ سچا دوست وہ ہے جو تب بھی ساتھ کھڑا ہو جب باقی سب چھوڑ جائیں۔ مشکل وقت ایک آئینہ ہوتا ہے، ایک ایسا آئینہ جو ہمیں دکھاتا ہے کہ کون ہمارا اپنا ہے اور کون صرف مطلب کا ساتھی۔ جیسے ریان کو اپنی نوکری جانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اتنے سارے دوستوں میں صرف 3 اس کے اصل دوست تھے۔ سچی ہمدردی صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا، کسی کے پاس خاموشی سے بیٹھ کر اس کا دکھ بانٹنا یا کسی کی مدد کے لیے رات بھر جاگنا، یہ وہ کام ہے جو صرف وہی انسان کرتا ہے جس کے دل میں آپ کے لیے سچی محبت ہو۔ لوگوں کے بجائے رشتوں کو گنیں۔ ہمیں زندگی میں لوگوں کی تعداد کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ رشتوں کے معیار پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 100 جاننے والوں کے بجائے صرف 2 ایسے دوست ہیں جو ہر حال میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیشہ ان لوگوں کی قدر کریں جو آپ کے اداس ہونے پر آپ کا حال پوچھتے ہیں یا آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یاد رکھیے، چہرے بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ 3 کرسیاں یعنی وہ مخلص لوگ ہی آپ کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔